لائق عزت کریم سامعین محترم، شریعت اسلامیہ کے اندر حیا کو ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر علامات قیامت میں ایک نشانی کا ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلی نشانی قیامت کی محبوب پیغمبر کا اس دنیا میں آنا، یہ علامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہی محبوب پیغمبر کی ذات اقدس کے اوپر ہمارا پختہ ایمان، آپ کے فرامین کے اوپر ہمارا پختہ ایمان، یہ ہمارے یقین کامل کا حصہ ہے۔ آج اسی پہلو کے متعلق دوسری کئی ایک علامات کے متعلق آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایک گزارشات آپ کے پہلو میں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، قیامت کی علامات کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ دین کے اندر اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے؟ سب سے پہلی بات، علامات قیامت کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دین کی اساس علامات قیامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں۔ جبریل آئے اللہ کے حکم کے ساتھ، محبوب پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا دیے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، محبوب کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے کو ٹیک دیا اور محبوب سے پوچھ رہے ہیں مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، الاحسان، احسان کیا ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر ان چیزوں کی وضاحت کرتے جا رہے ہیں۔ آخری جو اس نے سوال کیا ہے متی الساعہ، محبوب قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب جیسے آپ کو علم نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے آگے والا ایک اور سوال رکھا کہ محبوب آپ ان اماراتھا، اس کی نشانیوں کے متعلق مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی نشاندہی فرمائی کہ آپ دیکھیں گے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک وقت آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ معنی مراد یہ ہے کہ لونڈی جو اپنے آقا کو جنم دے رہی ہے، مطلب یہ ہے والدین کے اوپر اولاد حکمرانی کرے گی، والدین مظلوم ہو جائیں گے اور بیٹے غالب رہیں گے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وَإِن تُرَى حُفَاةَ الْعُرَاءَ الْعَالَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی یہ بھی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج جو ننگے پاؤں چل رہے ہیں، جوتا پہننے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و درم نہیں رکھتے، ایک وقت آئے گا یہ بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرانے والے بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کے اوپر مقابلہ بازی لگائیں گے۔ جبریل سوال دہرا رہے ہیں، محبوب جواب دیے جا رہے ہیں۔ جب جبریل محبوب کی مجلس سے اٹھے تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مخاطب کیا اور کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ اعلم برسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے آپ کو قیامت کے بارے میں علم بتا رہے تھے، علم کے بارے میں آغاز فرما رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کی علامات کو سمجھنا ہمارے دین کو سمجھنا ہے، دین کی اساس کو سمجھنا ہے، دین کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ اس بارے میں اگر ہم علامات قیامت کو سمجھیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سینکڑوں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں اختصار رکھوں گا، ایک حدیث پیش کر کے آگے اپنی بات کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے رات کے اوقات میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے کسی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچانک رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کے بعد فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، عرب کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کس وجہ سے تباہی اور بربادی ان کے اوپر ہے؟ فرمایا کہ عرب کے اوپر ایک شر، ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے جو ابھی ابھی ان کے اوپر آن پہنچا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جو بات آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمائی، کہا یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا قریب آ چکا ہے کہ آج انہوں نے اس دیوار کے اندر اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اوقات میں قیامت کے بارے میں خوف زدہ ہو جاتے۔ کبھی آپ کو علامات قیامت کے بارے میں خواب کی حالت میں آپ کو لے جایا جاتا، جہنمی لوگوں کا وزٹ کروایا جاتا، اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کے احوال بتائے جاتے، تاکہ یہ لوگ اپنے احوال سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں علامات ہمیں اس بارے میں باخبر کرتی ہیں کہ ہمارے اندر ہمیشہ سے تبدیلی آنی چاہیے۔ علامات قیامت میں سب سے پہلی جو نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کے اندر سے حیا کو ختم کر دیا جائے گا، حیا کا جنازہ نکال دیا جائے گا، حیا نامی چیز میری امت کے لوگوں میں سے ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے آج ہم اپنی زندگی کا اندازہ کریں،
آج آپ میں سے 70 سالہ زندگی رکھنے والے موجود ہیں، 60 سالہ زندگی رکھنے والے موجود ہیں، 55 سے اوپر والے اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بچپن کے حالات کو اگر دیکھیں اور آج کے اس فتنوں کو دیکھیں، ان حالات کا جائزہ لیں تو وہ اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی پائیں گے جس کا ایک زوال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان ان دو انگلیوں کے درمیان جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، فرمایا جب ایک جدا ہوتا ہے، حیا چلا جاتا ہے، ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، پھر انسان میں ایمان نامی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک تابعی کا نقل ذکر کیا ہے کہ ایک تابعی نے اپنی آنکھوں دیکھا، ایک مشاہدہ بیان کیا۔ وہ کیا مشاہدہ تھا؟ تابعی کہتے ہیں میں نے ایک بندروں کے گروہ کو دیکھا ہے، بندروں کے ایک خاندان کو دیکھا ہے، بندروں کے ایک قبیلے کو دیکھا۔ میں نے کیا عجیب و غریب اس میں حرکت کو نقل کیا، ایک بندری جو اپنے شوہر اپنے خامد کو چھوڑ کر کسی اور گروہ کے ساتھ جا ملی، اس نے غلط کاری کی، بدکاری کی، فحاشی کی۔ میں نے عجیب و غریب واقعہ یہ دیکھا ہے کہ بندروں کے اندر بھی اتنی شرم حیا تھی، دوبارہ بندروں نے اس بندری کو اپنے گروہ میں شامل ہونے نہیں دیا۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے، امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے عجیب و غریب واقعہ نقل کیا، کہا پرندوں کے اندر بھی اس طرح کا حیا باقی ہے کہ پرندے بھی شرم و حیا کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ حیا کو رکھا ہے، اور شیطان اس زندگی کے اندر ہمیشہ سے جستجو کر رہا ہے کہ انسان کو برہنہ کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر دانا کھانے کے بعد پہلا جو اثر ظاہر ہوا تھا، ان کا لباس اتر گیا تھا۔ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ امت اسلامیہ سے ان کا شرم و حیا کھینچ لیا جائے۔ اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے ایمان اور حیا اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، انسان بے شرم ہو جائے گا، وحشی اور درندگی کی زندگی گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، ایسی عورتوں کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ یہ عورتیں اتنی خطرناک قسم کی ہوں گی، عاریات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طرق سے یہ روایت لائے، صنفان من اہل النار لم اراہما، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو ابھی تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، فرمایا ایسی عورتیں آئیں گی لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، لوگوں کو مائل کریں گی اور لوگوں کی طرف مائل ہو جائیں گی۔
اور ان کے بالوں کے انداز اور طور طریقے اس طرح کے ہوں گے، ان کے بالوں کے انداز اور فیشنیبل یہ ہوگا کہ وہ اونٹوں کی کوہان کی طرح ان کے بال اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کی عورتیں ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یظہر الفاحش والتفاحش، یہاں تک کہ بے حیائی اور بے حیائی کا اہتمام کرنا یہ عام ہو جائے گا۔ ایک ہے بے حیائی عام ہو جائے گی، ایک ہے اہتمام کے ساتھ بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے گا۔ والتفاحش یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی ہے کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو دوسری عورتوں کے مقابلے میں بے حیائی کو پروان چڑھائیں گی۔ ایک عورت سے بڑھ کر دوسری عورت آگے بڑھے گی کہ یہ فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، اس طرح کی خواتین پیدا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قسم کی عورتیں، فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فرمایا یستحل الحر والحریر، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ ریشم کو اور زنا کو حلال سمجھیں گے۔ آج آپ تعجب کر رہے ہوں گے، یہ لباس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے خصوصی کہا، حریر یہ ریشم کا لباس ہے، اس کو حرام سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ بلکہ بعض مفتی آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو فتویٰ دیں گے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ اور یہ بہت بڑا دجل ہے آج کے اس دور میں کہ نوجوان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود اس ڈگر پہ کھڑا ہے۔ آج علم آ جانے کے باوجود نوجوان نہ تو علم کا جاننے والا بنا، نہ ہی علم سے جاہل بنا ہے، بلکہ درمیانی کیفیت میں کھڑا ہے۔ بس جس طرح آئی بات اس کو سن لیا، جو اٹھتا ہے وہ حدیث کا مفہوم پیش کر کے اپنی بات جذبا کر دیتا ہے۔ علامات قیامت میں آج بہت بڑا دجل یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی ہوائی باتوں کو اڑا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دجل ہے۔ علامات قیامت میں ہم آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھیں گے خطبات کے اندر کہ امام مہدی کا نزول ہوگا۔ جو لوگ اپنی بنائی ہوئی ہوائی باتیں پیش کرتے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، تحقیق کی دنیا میں آؤ، علم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو عالم بنانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ آج بھی گوگل کے اوپر ریسرچ کریں گے کہ مسیح امام مہدی کا آپ نام لکھیں گے تو سب سے پہلے جو نام آئے گا وہ مسیح کے نام کے ساتھ غلام احمد قادیانی جو مرزائی لعین ہے، جو ختم نبوت کا منکر تھا، اس کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلا دعویٰ اس نے کیا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں جو مہدی آنا تھا وہ آ چکا ہے، وہ میں ہوں۔ آج بھی گوگل کے اوپر سر فہرست اس کا نام آتا ہے، یستحلون الحر والحریر۔ فرمایا یہ لوگ زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آج ایک کلپ سن رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ بہت ورق کرتا ہے، جس کو بہت سنا جاتا ہے، یورپ کنٹری میں اس کو بہت عزت و احترام سے سنا جاتا ہے۔ جب اس سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر زنا کی حرمت کو بیان کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے، ان بیچاروں کو تو علم ہی نہیں ہے۔ زنا اللہ کی نعمت قرار دے رہا ہے۔ یہ لوگ پیدا ہوں گے ایسے جو فتویٰ دیں گے، جائز قرار دیں گے ان چیزوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو باجے آلات کو جائز سمجھیں گے، حلال، صرف حلال ہی نہیں بلکہ اس کے حلال ہونے کے فتوے بھی دیں گے۔ یہ جائز ہے، اس کے فتوے دیں گے۔ اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ حالات میری امت کے اندر نہ آ جائیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایک رات پہاڑوں کے اوپر گزاریں گے۔ آج میں اس حدیث کو دیکھ کے ورطہ حیرت میں تھا کہ پہاڑوں کے اوپر جانے کی توجیحات کیا ہے۔ سوچو بچار کے بعد، غور و خوض کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں یہ ایوبیا، نتھیا گلی، ان کے اندر 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل، یا آپ یوں سمجھیں کہ کچھ لوگ میری امت میں سے صحرا کے کنارے پہ رات بسر کریں گے، پہاڑوں کی کسی چوٹی پہ جا کے رات بسر کریں گے، کسی 7 سٹار ہوٹل 5 سٹار ہوٹل میں اپنا ایک کمرہ بک کروائیں گے۔ آج کے دور میں اگر آپ اس کو یوں سمجھے تو اس کی وضاحت بہت عیاں اور نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس ایک مانگنے والا آئے گا اور یہ کہیں گے ارجعوا الی غدن، آج چلے جاؤ کل ہمارے پاس آنا، آج ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کل آنا، کل ہم آپ کو دیں گے۔ وہ لوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، اللہ رات کے وقت ان کو سوئے ہوئے ہوں گے، رات کے وقت ان کے اوپر پہاڑ گرے گا اور ان میں سے اللہ بعض کو تباہ و برباد کر دے گا، بعض کو اللہ اس پہاڑ کے ذریعے تباہ و برباد کرے گا۔ فرمایا جو بچ جائیں گے نا وَيَبْقَى لَهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بچ جائیں گے اللہ ان کو کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ان کی یہ ساری توجیحات کس بات کی طرف لوٹ رہی ہیں، آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں میرے محترم بھائی۔ ان ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہماری بدعملی دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارا محاسبہ اس بات کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ قیامت کی نشانیاں ہمیں امڑ چکی ہیں، ان چیزوں سے ہمارا وابستہ پڑ چکا ہے، ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے تھی، لیکن تیاری کی بجائے ہم دن بدن دین سے اور بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطرناک انجام کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی، لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے اندر بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی، لوگ سڑک کے اوپر بے حیائی کریں گے، سڑک کے اوپر راستوں کے اوپر بے حیائی کریں گے۔ وَخَيْرُهُمُ الرَّجُلُ،
اس دور کے اندر میری امت کا سب سے اچھا ترین انسان وہ ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ الی حائط الطریق، میرے محترم بھائی راستہ چھوڑ کے اس دیوار کے پیچھے بدکاری کر لیتا۔ اس دور کے اندر میری امت کا وہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ آج آپ تھوڑا سا اس کا غور و فکر کریں، آج آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ صحرا، یہ ساحل سمندر کے واقعات اور 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل کے اندر ہونے والی بے حیائی اور فحاشی سر عام، جس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ہم مجرم ہیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ گناہ ہے، ہم قانون کی گرفت میں آتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی ہے، اور نام نہاد مسلم خواتین اور مسلم نام لینے والے، ان کی زبانیں بڑی جوش میں آتی ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری آزادی کو سلب کر رہے ہیں، یہ ہماری آزادی کو کھینچ رہے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطرناک حدیث پیش کی، لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فرمایا میری امت میں سے ایسے خبیث قسم کے لوگ، گندے قسم کے لوگ اور ایسی خبیث قسم کی عورتیں، گندے قسم کی عورتیں پیدا ہوں گی۔ فرمایا مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ آپ اس بارے میں جو نیٹ استعمال کرتا ہے، موبائل کا استعمال کرتا ہے، خدا را اپنے موبائلوں کا استعمال صحیح کرو، درست سمت میں ان کو لے کے جاؤ۔ کہاں پہ کھو چکے ہو اپنے موبائلوں کو، کہاں پہ استعمال کرتے ہو؟ اگر آج بھی آپ ریسرچ کریں تو آپ کو غیر یورپ کنٹری، جتنی بھی یورپ کنٹری ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر اس تحریک کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ حقوق دیے جائیں، مرد مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرے، عورت عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ایک مسلمانوں کا باشندہ، نام نہاد مسلمان، اس نے بھی یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ میں ان ممالک کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اسلام کے نام پہ بنے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس بارے میں تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کریں، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں، اور اس بات کو ہمارے ملک کے اندر بھی پیش کیا جائے، ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی ان چیزوں کو پیش کیا جائے۔ یہ بات سن کے بہت دکھ ہوا کہ کیسے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسی مسلمانی کہ مسلمانوں کے کردار پہ حرف آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم مسلمان ہی نہ بنتے، جس سے اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اس سے بہتر تھا کہ آپ مسلمان ہی نہ ہوتے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی، نشے کے بارے میں، الخمرات، الخمر، یہ خمر سے مراد صرف شراب نہیں ہے، لغت کی کتب کو اٹھائیں آپ کو پتا چلے گا، خمر سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان کے ہوش و حواس باختہ ہو جائیں، قائم نہ رکھ سکیں، وہ خمرات ہے، وہ خمر ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی نام لیا ہے، اور 10 قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، 10 بندوں کے اوپر۔ انس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، آپ نے نشے کے عوض میں 10 بندوں کے اوپر لعنت کی ہے۔
فرمایا پہلا وہ بندہ جو عاصی رہا، جو نشے کی چیزوں کو نچوڑتا ہے. اس دور میں انگوروں کو نچوڑا جاتا تھا، کھجوروں کو نچوڑا جاتا، اس کے عوض میں شراب تیار ہوتی. وَمُعْتَصِرَهَا، دوسرا بندہ وہ ہے جو اس شراب کی بھٹی کو چلاتا ہے، شراب تیار کرتا ہے، اس کے آلات پہ اپنا حصہ ڈالتا ہے. وَمَعَاصِرَهَا وَمُعْصِرَهَا، جو اس کے پینے کا بندوبست کرتا ہے اور اس کو پلاتا ہے، لے جاتا ہے. اور فرمایا وَحَامِلَهَا، جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. حدیث کا مفہوم بہت وسیع ہے، وسعت والا ہے. فرمایا بیچنے والے پر، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، جس کے لیے خریدی گئی ہے، ان 10 بندوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی لعنت ہے. آج سوچنے کی بات یہ ہے میرے محترم بھائی، جس کی گاڑی میں یہ شراب نشہ آور چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس ڈرائیور پہ لعنت کی ہے. جس کے لیے لے جائی جا رہی ہے اس کے اوپر لعنت ہے. یہ ہوٹلز کے اندر شرابیں پیش کرنا، آج نام نہاد مسلمان یہودی عیسائی کے نام پہ شرابیں سپلائی کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں شراب پینا جائز ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا جائز ہے. ان کے نام پہ لائسنسز جاری ہوتے ہیں. اور دیکھ لے جو شراب کو اٹھا کے ان کے اوپر پیش کرتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. ہوٹلز کے اندر کام کرنے والے کو اگر علم ہے کہ میں شراب اٹھا کے اس کو دے رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی پھٹکار ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات افسوسناک یہ ہے، سندھ اسمبلی کے اندر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، وہاں کا رکن ہے ایم پی ایم این اے، وہ آواز اٹھا رہا ہے بڑے جوش میں، بڑے غصے میں، کہہ رہا ہے جناب آپ نے شراب کے اوپر سختی کی ہے، ہمیں شراب مل نہیں رہی. آگے بڑھتا ہوا کہتا ہے آپ نے بھنگ کے اوپر پابندی لگا دی. حالانکہ بھنگ تو صوفی لوگ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے پیتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیڈر اور قائد بنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہماری باغ دوڑ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم کن کن چیزوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے، پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے. یہ کسی مسلمان نے دائر نہیں کی بلکہ غیر مسلم نے پیش کی ہے، ایک عیسائی نے پیش کی ہے. اس نے کہا خدا را ہمارے نام پہ لائسنسز جاری نہ کیے جائیں نشہ آور چیزوں کے. ہمارے مسلک میں بھی نشہ آور چیزیں استعمال کرنا حرام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہمارے نام سے لائسنسز جاری کرواتے ہیں. خدا را ہمارے نام سے لائسنسز جاری نہ کیے جائیں، ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے. یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کیجئے میرے محترم بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے محبوب پیغمبر کو دیکھا، آپ رات کے وقت گھبرائے ہوئے اٹھے ہیں. ایک پہلے میں نے روایت پیش کی ہے، یہ دوسرے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لا الہ الا اللہ کہا، ادھر آپ نے سبحان اللہ